اگر آپ لوگ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے، شاید میں نے پہلے کبھی اپنی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کیا ہو کہ ایک باپ اور بیٹا نا گدھا لے کر جا رہے تھے، کہیں سفر کر رہے تھے۔ تو وہ باپ آگے آگے گدھے کو پکڑ کر جا رہا تھا، بیٹا گدھے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا، ایک گاؤں سے ہوا۔ وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ یار تم تو بڑے پاگل ہو۔ کیوں جی؟ ایک گدھا ہوتا ہے سواری کے لیے اور آپ دونوں پیدل چل رہے ہو۔ پھر انہوں نے کیا کام کیا کہ باپ جو ہے وہ گدھے کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے گدھا جو ہے اپنے بیٹے کو پکڑا دیا کہ تم اسے آگے لے کر چلتے جاؤ۔ تو چلتے چلتے راستے میں ایک اور بستی، ایک اور جگہ سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں سے لوگوں نے دیکھا کہ یار تم کتنے بے وقوف ہو، پاگل ہو۔ پوچھا گیا ہے جی کیوں؟ اس نے کہا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ جی تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا بیٹا وہ پیدل چل رہا ہے اور آپ باپ ہو اور آپ گدھے پر سواری کر رہے ہو۔ اب اس نے کیا کیا ہے جی، بیٹے کو گدھے پر بٹھا دیا اور باپ جو ہے وہ گدھے کو آگے لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے اسی طرح ایک اور جگہ سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں سے لوگوں نے دیکھا، پھر لوگوں نے طنز کیا کہ جی بیٹا گدھے کے اوپر کیوں چل رہا ہے، باپ کیوں پیدل چل رہا ہے۔ تو وہ دونوں گدھے کے اوپر بیٹھ گئے۔ پھر کیا ہوا کہ تھوڑا سا سفر اور آگے کیا، لوگوں نے کہا کہ بڑے ظالم ہو، دونوں گدھے پر بیٹھ گئے ہو یار، اتنا ظلم۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ دونوں نے گدھے کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ تو تھوڑا سا آگے بڑھے تو لوگوں نے پھر مذاق کیا، طنز کیا کہ تم کتنے بے وقوف لوگ ہو کہ گدھے کے اوپر سواری کی جاتی ہے، تم لوگوں نے گدھے کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ زندگی میں غریب ہیں، غربت ہے، کوئی اور آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، لوگوں نے پھر بھی طنز کرنا ہے، تنقید کرنی ہے۔ آپ زندگی میں بہت سارا پیسہ کما لیں، بہت ساری شہرت آپ کے پاس آ جائے، پھر بھی لوگوں نے آپ کے اوپر باتیں کرنی ہیں۔ مجھے نہ کوئی دنیا میں آپ کو ایسا بندہ دکھا دیں کہ جس کو لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ نا بالکل پرفیکٹ ہے، ایسا بندہ ہونا چاہیے۔ مطلب کئی لوگ آپ کو ملیں گے، اب فلم انڈسٹری میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس اچھی شہرت ہوگی، بڑا نام ہوگا، لوگ ان کے اوپر بھی طنز کر رہے ہوں گے۔ سنگنگ میں اسی طرح، اب کوئی دیندار آدمی ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی قاری صاحب ہے جو اچھا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی لوگ طنز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لوگ نا حلال اور حرام کا فیصلہ خود کر دیتے ہیں، کسی کی جنت اور دوزخ جانے کا فیصلہ خود کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا، شہرت آ گئی، تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو حرام کا پیسہ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی دین پر چل رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ دین کا تو اس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اصل میں تو یہ پیسہ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر بندہ جو ہے نا، ہر بندے کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں۔ اب جس انسان نے زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے نا، میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ آپ نے کسی پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہے اور آپ نے اپنے کندھوں کے اوپر بہت سارا وزن اٹھایا ہوا ہے، تو آپ اوپر نا نہیں چڑھ پائیں گے۔ جتنا وزن کم ہوگا اتنا آسانی سے آپ چلتے چلے جائیں گے۔ یا ایک میں آپ کو سمپل سی اگزامپل اور دوں کہ آپ بس پر سفر کرتے ہیں، ٹرین پر سفر کرتے ہیں، کبھی کسی نے آپ کا سامان جو ہے اس کو تولا نہیں ہے کہ یہ کتنے کلو ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ جہاز پر سفر کرتے ہیں کسی دوسرے کنٹری میں، یا اپنے ہی کنٹری میں کسی دوسرے سٹی میں آپ ٹریول کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا وزن چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ جتنا آپ نے اوپر اڑنا ہوتا ہے نا، جتنا آپ نے فلائی کرنا ہوتا ہے، اتنا وزن جتنا کم ہوگا اتنا آسانی سے آپ فلائی کریں گے۔
اسی طرح اگر آپ لوگوں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کسی مقام تک پہنچنا ہے، آپ نے زندگی میں کوئی خواب دیکھا ہے کہ میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی بانٹنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس سے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے، تو بس پھر لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کومنٹس کر رہے ہیں، کیا تنقید کر رہے ہیں، بس جو آپ کے من میں آتا ہے نا، جب آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار میں یہ کام ٹھیک ہے، میرا یہ کام جو میں کر رہا ہوں، جس پروفیشن میں ہوں یا جو میں نوکری کر رہا ہوں، جو کاروبار کر رہا ہوں، میں کوئی غلط نہیں کر رہا، میں کوئی حرام نہیں کھا رہا، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، بس پھر اپنی دنیا بھی بنائیں اور اپنا دین بھی بنائیں. ٹھیک ہے، اللہ کو بھی راضی رکھیں اور دنیا میں جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کی فکر، لوگوں کے معیار پر پورا اترنے کی فکر، یہ بالکل بیکار ہے، فضول بات ہے. لوگ کبھی بھی نہ تو خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو خوش کرنے والی مثال ایسی ہے جیسے کسی سونے کی پلیٹ میں کسی مینڈک کو بٹھانا. جتنی مرضی قیمتی جگہ ہو، جتنی مرضی قیمتی پلیٹ ہو، اس نے تھوڑی دیر بعد وہاں سے جمپ لگا دینا. آپ ایک کو خوش کریں گے، دوسرے نے جمپ لگا دینا، دوسرے کو کریں گے تیسرا. فیملی کو راضی کریں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے، دوستوں کو راضی کریں گے، فیملی ناراض ہو جائے گی، فیملی کو راضی کریں گے، وائف ناراض ہوگی، وائف کو راضی کریں گے، بچے ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، جو رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے وہ آپ کریں، لیکن خوش کسی نے نہیں ہونا. اس خواہش کو اپنے دل سے بالکل نکال دیں کہ یہ بندہ میرے اوپر خوش ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے بتا دیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. تو ناشکرا بندہ جو ہے نا، وہ کبھی زندگی میں خوش نہیں ہو سکتا، راضی نہیں ہو سکتا. تو بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور جو آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں ان کو نبھائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. بس اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں اور جو کچھ زندگی میں کر رہے ہیں اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جی تھینک یو.